کون ہے، کس کو دی جائے، یہ چیز بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے لیے ہم صرف ایک آیت دیکھیں گے اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ کس کو دی جائیں گی۔ آئیے وہ آیت کیا ہے، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 960 آیت یاد رکھیے، بہت آسان ہے۔ اس میں اللہ نے پورے مد زکوٰۃ کے بتا دیے، ایک ہی اس میں زکوٰۃ جس طرح سے فرض ہے، فرض کو اللہ ہی بتائیں گا کیسے کب اور کیا کرنا ہے۔ ایسا نماز فرض ہے، کتنی کب اور کیا اور کیسی پڑھنا ہے وہ اللہ کے رسول کے ذریعے بتا دیا۔ سیم زکوٰۃ کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا معاملہ ہی بتا دیا، لیکن نماز میں طریقہ نبی کے ذریعے بتایا، زکوٰۃ میں سب کچھ خود بتا دیا ہے، اس میں نہیں چھوڑا نبی کے اوپر کہ نبی تم طے کر لو کس کو، نہیں، اللہ نے خود بتایا۔ سنیے اللہ فرماتا اور کہتا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ اللہ فرماتا ہے انما الصدقات للفقراء، اور تمہاری زکوٰۃ تو وہ ہے، صدقات یہ فرض صدقات ہے، یاد رکھیے زکوٰۃ کو صدقہ بھی بولتے ہیں لیکن یہ فرض صدقہ ہوتا ہے، ایک نفلی صدقہ ہوتا ہے، ٹھیک۔ اسی طرح زکوٰۃ فرض زکوٰۃ ہے، نفلی زکوٰۃ مطلب صدقات کو بولتے ہیں، تو دونوں چیزیں سمجھ لیجیے۔ صدقات فرض صدقات مطلب زکوٰۃ، عام صدقات صدقات کو بولتے ہیں، زکوٰۃ اور نفلی زکوٰۃ مطلب جو انسان صدقات دیتا ہے اس کو بھی بولا جاتا ہے۔ تو اللہ فرمائے انما الصدقات للفقراء، اور زکوٰۃ تو تمہاری ہے کس کے لیے، فقیروں کے لیے، فقیر غریب، للفقراء والمساکین، اور مسکین کے لیے۔ انشاءاللہ یہ فقیر اور مسکین میں کیا فرق ہوتا ہے آگے ہم دیکھیں گے۔ اور مسکین کے لیے ایسا آدمی جو جتنا کماتا ہے اس میں اس کا گزارا نہیں چلتا ہے، ٹھیک ہے، مسکین کے لیے۔ والعاملین علیہا، اور وہ لوگوں کے لیے جو اس کو جمع کر کر لاتے، مطلب جو کلیکٹ کرتے ہیں ان کی تنخواہ بھی اس سے دی جا سکتی ہے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور ایسے لوگوں کو جن کے دل اسلام کی طرف مائل ہو رہے ہیں یا ہو سکتے ہیں اس کے دینے کی وجہ سے، نو مسلم اس میں شامل علماء کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وفی الرقاب، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے شخص کے لیے جس کی گردن چھڑانی ہو، جس کی آپ کو جو ہے گردن جو ہے چھڑانی ہو، ایسے لوگوں کے لیے اللہ فرماتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے فرمایا والغارمین، اور ایسے لوگ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں ان کا قرض دیا سکتا، وفی سبیل اللہ، اور یہ اللہ کی راہ میں جو کوشش دعوت و تبلیغ کے کام ہے اس میں دی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے آگے فرمایا ابن سبیل، اور مسافر کے لیے ہے فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے عائد کردہ فریضہ ہے، فرض ہے، من اللہ واللہ علیم حکیم، اللہ سب کچھ جانتا ہے اور وہ با حکمت ہے، مطلب وہ جانتا ہے تم ہمارے بارے میں اور اس کی حکمت کے تحت اس نے یہ احکامات ہم کو دی ہے۔ کتنے لوگ بتائے گئے اس میں ٹوٹل؟ 8 لوگ ہیں، پورے 8 ہیں، دیکھیے ہم گنتے ہیں انشاءاللہ اور ایک ایک تفصیلات اس میں دیکھتے جاتے ہیں، ٹھیک۔ آئیے پہلا دیکھتے ہیں، اللہ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء، صدقات زکوٰۃ جو فرض ہے اس کا سب سے پہلا مستحق کون ہے؟ فقیر، خلاش، بہت مسکین، ننگا، بھوکا، بھیک مانگ رہا ہو، پہننے کو نہ ہو، رہنے کو گھر نہ ہو، یہ آدمی اس میں داخل ہے۔ فقیر جس کے تعلق سے فقیر جو ہے فقراء، فقیر کی جمع ہے، ٹھیک ہے، فقراء جو ہے فقیر، اور اردو میں بھی فقیر کس کو کہتے ہیں ہم سب جانتے ہیں، تو فقراء فقیر کی بہرحال جمع ہے۔ ایسا مسلمان جس کے پاس اپنی حاجت، ضروریات، بیسک نیڈز جو ہے پورا کرنے کے لیے جو ہے کچھ نہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی مالی لحاظ سے نہایتی خستہ حال، بدحال، بیکار مالی لحاظ سے، ایسے انسان کو آپ اپنی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ لیکن یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو اچھے خاصے ہو اور مانگتے پھرتے ہو، آگے میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل لوں گا کہ اس کو نہیں دینا، اس کی بھی تھوڑی سی، جس کو ہم عموماً دیتے ہیں ہمارے سماج میں ان کو نہیں دینا چاہیے، وہ بھی رکھوں گا آخر میں، کس کو دینا ہے وہ تو رکھوں گا ہی، لیکن عموماً جن کو ہم دے رہے ہیں نہیں دینا چاہیے وہ بھی انشاءاللہ رکھوں گا۔ سمجھیے نا، فقیر کس کو کہتے ہیں آپ سمجھیں، یہ ہمارے والے وہ خاندانی فقیر نہیں جو مانگتے جا رہے ہیں، بلڈنگیں تعمیر کرتے جا رہے ہیں، ماشاءاللہ بچے انجینئر ڈاکٹرز بنے ہوئے، سمجھے، وہ نہیں۔ میں نے ایسے ہی فقیر دیکھا جو آٹو رکشہ لے کے آتے رمضان کے اندر، اتنا مال بھر کے لے جاتے کہ رکشہ پورا فل ہو جاتا، پھر خالی ہو کے آتا ہے۔ ہاں، پلاٹنگ ماشاءاللہ انہوں نے، مطلب ادھر ایک پلاٹ، ادھر ایک پلاٹ، ادھر ایک پلاٹ، ادھر ایک پلاٹ، مطلب آپ اللہ سے اتنے پلاٹ خرید کے رکھیں، فقیر الگ، سمجھ رہے بات کو؟ تو یہ سمجھنا ضروری ہے، فقیر ہے نا، ایسا آدمی بھوکا ننگا، کھانے کو نہیں ہے، کماتا ہے لیکن کچھ پڑتا نہیں ہے، معذور ہو چکا ہے اس لیے کما بھی نہیں سکتا ہے۔ غریب کس کو کہتے ہیں؟ فقیر، میں سمجھتا ہوں آپ جانتے ہیں، بس وہ خاندانی فقیر اس میں شامل مت کیجیے، تو فقیر اس کو آپ دیجیے پہلا مستحق۔ دوسرا کون ہے؟ والمساکین، مساکین مسکین کی جمع، مسکین کون ہے؟ آئیے، مسکین کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقیر مانگ لیں گا آپ سے آ کے، دے دیجیے، بلکہ مسکین کی خصوصیت یہ ہے کہ مسکین مانگتا نہیں ہے، مسکین مانگتا نہیں ہے
اور اس کے چہرے کو دیکھ کر آپ کو محسوس نہیں ہوتا ہے کہ اس کو ضرورت ہے. اور ایسا منہ بھی بنا کے نہیں پھرتا کہ آپ دے دیں اس کو. مسکین مانگتا نہیں اور اس کے چہرے سے آپ کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ اس ضرورت ہے. یہ آپ کا دوست بھی ہو سکتا ہے, یا آپ کا رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے, یا آپ کا پڑوسی بھی ہو سکتا ہے, جس کے حالات دیکھ کر آپ کو نہیں پتہ چلتا لیکن وہ مسکین ہے. مسکین وہ شخص بھی ہے جس کو 1-2 لقمے دینے سے, 1-2 روپے دینے سے کام ہوتا بھی نہیں ہے, لیکن وہ بولتا بھی نہیں ہے کہ مجھے دے دو تاکہ میرا کام ہو جائے. مسکین کو تلاش کر کے دینا ہے, فقیر آ کر مانگیں گا آپ سے. بس یہ فرق ہے مسکین اور فقیر میں, سمجھ گیا؟ مانگتا نہیں ہے, چہرہ نہیں بنا کے پھرتا کہ لوگ دے دیں. ہوتا ہے نا کچھ لوگ, آپ بولتے کہتا غلیظ چہرہ بنا کے پھرتا, یار دے دو اس کو. نہیں, چہرہ نہیں بنائیں گا, مانگیں گا نہیں, اور 1-2 روپیے سے کام ہوتا بھی نہیں ہے. سمجھ رہا؟ خوددار انسان ہوتا ہے وہ, لیکن مسکین ہے. ایسے لوگوں کو تلاش کیجیے, ڈھونڈیے آپ کے اطراف ہوں گے, دیجیے ان کو. ویسے تو فقیر بھی کہیں ہیں بیچارے مستحق, مسکین بھی یاد رکھیے. یہ زکوٰۃ کے فرسٹ 2 مستحقین ہیں, پہلے 2 ایسے لوگ ہیں. اور فقیری اور مسکینی کا پیمانہ زمین, زمانہ, قوم اور حالات سے بدلیں گا. یہ ایک جیسا نہیں ہو سکتا ہے. انڈین فقیر اور امریکن فقیر میں فرق ہوگا نیچرلی, لیونگ کنڈیشنز الگ ہے نا. ہندوستانی فقیر اور مسکین اور گلف کا فقیر اور مسکین میں فرق ہوگا, نیچرل ہے, یہ نیچرل ہے. زمین, زمانہ, حالات, علاقے کے اعتبار سے یہ چیز بدلنے ہی والی. جیسا کہ اگر آپ اعلان کرتے, جیسا کہ زکوٰۃ سینٹرز ہوتے ہیں, آپ اگر گلف گئے ہوں گے تو زکوٰۃ سینٹرز ہوتے ہیں, جب وہاں زکوٰۃ تقسیم کی جاتی ہے تو لوگ کاروں میں آتے ہیں لینے کے لیے. اب ہمارا انڈین نیا زکوٰۃ لے رہے ہیں کار میں, ٹھیک ہے, کہ تو انڈیا میں کار ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا ہے, لیکن گلف میں, امریکہ میں, یورپ میں, آسٹریلیا میں کار نہیں ہے تو مطلب آپ کو صرف ایک پیر ہے, ایک ہی پیر ہے, دوسرا نہیں, لنگڑے ہیں آپ, کام ہی نہیں کر سکتے آپ کچھ اس کے بغیر. سمجھ رہے آپ؟ اور کاریں چونکہ اس کثیر تعداد میں خریدی جاتی ہے اور بیچی جاتی ہے کہ کئی ایسی گاڑیاں ہوتی ہیں جس کو کوئی استعمال نہیں کرتا بول کے پھینک دیتے جنگ میں, اور اس کو تھریش مطلب چورا کر دیتے, توڑ دیتے, پگھلا دیتے, گاڑیوں کچرے میں چل جاتی. تو وہاں کیا ہوتا ہے, کسی کا باس ہوتا ہے, وہ بولتا ہے یہ گاڑی بہت ہی وہ ہو گئی, میں وہ کر دینا چاہ, ڈسکارڈ, پھینک دینا چاہ رہا ہوں. تو نوکر بولتا میرے کو دے دینا باس, چونکہ پیٹرول تو ماشاء اللہ 1 ریال میں 5 لیٹر آ جاتا ہے, میرے کو دے دو نا, میں چلا لیتا. تو کاریں سب کے پاس ہوتی ہیں. تو آپ وہاں بولیں گے کار ہے تو کیسا مسکین ہے؟ نہیں, انڈیا میں کار ہے تو مسکین نہیں ہو سکتا ہو, لیکن اس لیے کہا زمین, زمانہ, ماحول, حالات, قوم کے اعتبار سے مسکینی چینج ہوتی ہے نا. سعودی عرب میں آپ دیکھیں گے مسکین بھی آدمی ہے تو اے سی میں رہتا ہے. کیوں؟ کہ ٹیمپریچرز اتنے شدید ٹھنڈے اور گرم ہوتے ہیں, بغیر اے سی کی زندگی کا تصور نہیں ہے. آپ جائیے لیبرز کے گھروں میں جائیے, اے سی, ٹوٹے پھوٹے اے سی جو سیکنڈ ہینڈ ان کے باس وغیرہ رہتے لگا لیتے. آپ کئی بار کچروں کے ڈبوں میں اچھے اچھے اے سی پڑے ہوئے دیکھیں گے, بیچارے غریب لوگ آتے اٹھا کے لے کے چل جاتے. صوفے ملیں گے آپ کو, چونکہ میں خود رہ چکا ہوں, صوفے ایک دم اچھے صوفے, ایسے صوفے کہ آپ دیکھیں ذرا اٹھا کے لے کے چل جانا. کیا اچھے صوفے, کوئی بھی غریب آئیں گا فجر کے بعد رکھے ہوئے صوفے, ترکاری, بھاجی, کھانے سب رکھے ہوئے. کھانوں کے لیے تو آج کل ماشاءاللہ فریجز لگا دیے انہوں نے, رکھ دیتے ہیں, جس کو ہونا اٹھا کے لے جائے, چونکہ سڑ جاتے ہیں, بلکہ باقی چیزیں رکھ دیتے ہیں. میں نے خود دیکھا ہوں پھل اور سبزیاں تو ایسے پیکٹس لا کے رکھ دیتے ہیں جو اب خراب ہونے کے, بس جیسا اب فروٹ کی ایک ڈیٹ ہے, کل خراب ہو جائیں گے تو رکھ دیتے ہیں. غریب لوگ آتے ہیں اٹھا کے لے کے چل جاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو اسی طرح اے سی مجھے نیا لینا ہے, وہ نکالتا پرانا ہو, مینٹیننس ریپیئر نہیں ہوتا ہے, پھینک دیتے ہیں. ہمارا غریب آدمی جا کے اٹھا لیتا ہے. تو اے سی سب کے پاس ہے, گاڑیاں سب کے پاس ہیں, لیکن وہ زکوٰۃ سینٹرز پہ آتا ہے چونکہ اس کو روزمرہ کی زندگی میں بڑی تکلیفیں ہوتی ہیں, بڑی تکلیفیں. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ تو مسکین اور فقیر کا پیمانہ, یہ بات بھی یاد رکھیں, زمین, زمانہ, حالات سے بدل.